الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. سورۃ یاسین کا تیسرا رکوع ہے، اب چوتھا رکوع. گزشتہ درس میں فرمایا کہ قیامت کے دن نہ ماننے والوں کے منہ کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، باقی اعضاء بولیں گے کہ ہم نے کیا کیا کام کیے. تو پھر انسان بے بس ہو جائے گا اور سزا کے لیے اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا. فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قرآن پاک جب نازل ہوا تو اس کے اثرات ہیں، قرآن پڑھنے کے، سننے کے، بولنے کے اثرات ہیں، لوگوں پہ اثر کرتا ہے. تو ان لوگوں کو جب کچھ اور بات نہیں سوجی تو انہوں نے کہا یہ تو شعر و شاعری، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے اور یہ شاعری بول رہے ہیں. تو اس کا جواب اللہ پاک نے یوں دیا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی له، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کے لائق ہے، نہ ان کے شایان شان ہے. شعر کیا چیز ہے؟ فرمایا میرے نبی شاعر نہیں، نہ ہم نے ان کو شاعری سکھائی. ان هو فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. یہ تو ایک نصیحت ہے اور کھلا قرآن ہے، کھلی باتیں بیان کرتا ہے، یہ شعر نہیں. ویسے یہ وہ دور تھا کہ عرب میں ہر بندہ شاعر تھا. اس بیت اللہ میں اپنے کلام لٹکاتے تھے کہ کوئی ہے مقابلہ کرنے والا تو کلام لے کر آئے، میرے کلام کے مقابلے، میرے شعروں کے مقابلے. تو وہ سمجھے کہ قرآن بھی، حالانکہ جو شعر و شاعری ہوتی ہے اس کے باقاعدہ ایک وزن ہوتا ہے، ایک وزن پہ بات ختم ہوتی ہے، پھر دوسرے وزن پہ بات باقاعدہ وہ ایک اس کے ساتھ لائن کے ساتھ شعر و شاعری ہوتی ہے. تو قرآن تو سیدھا سیدھا ہے، اس کی ایک آیت ایک طرح ہے تو دوسری طرح ہے. ایک آیت یعلمون پہ ختم ہوتی ہے تو دوسرا خبیرہ پہ ختم ہوتی ہے، یعنی وہ شعر کا وزن ہی نہیں بنتا جو وزن لوگ بناتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ شعر کہنا، اللہ نے قرآن میں ایک پورے سورت کا نام شاعروں کے نام پہ رکھی ہے، اس کو کہتے ہیں سورۃ شعراء. پیچھے گزر چکی، آپ حضرات نے سنی سورۃ شعراء. تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کی پیروی کرنے والے وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں. اس شعر و شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جتنے گانے ہیں یہ کس نے لکھے ہیں؟ شعراء نے لکھے نا. کوئی قرآن جیسی کوئی بات لکھی ہے انہوں نے؟ ہاں، اچھے شعر بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، وہ دینی باتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اچھے شعر بھی ہیں اور
لیکن قرآن کے مقابلے میں شعر کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ شعراء کیا ہیں؟ غلط لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ، آپ نے ان کو دیکھا نا کہ وادیوں میں اسی طرح غلط باتیں لے کے گھومتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی تو کہا ہے نا کہ گفتار کا غازی بنا مگر کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ علامہ اقبال نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ گفتار کا تو غازی بنا، باتیں تو کی، لیکن کردار، شعراء کا کردار نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا کردار والے۔ تو شعروں کے بارے میں اگر کبھی ہمارے سامنے شعر آئے اور وہ دین سے ٹکرائے، قرآن سے ٹکرائے، حدیث سے ٹکرائے، تو اس کو ہم چھوڑ دیں۔ ہم کہتے پرے کرو، اس کو کیا کرو؟ زلف کا کنڈل کھل لینا اور حق کا کھجر ٹول لینا۔ یہ شعر و شاعری ہے نا۔ ہاں جی، عجیب و غریب چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، گانے یہ لکھتے ہیں، حتیٰ کہ نعت خوانی جو آج کل ہو رہی ہے وہ بھی یہ شاعری لکھتے ہیں، اور نعت خوانی میں انہوں نے ایسے ایسے الفاظ شامل کیے جو کہ شرکیہ ہیں، جو اللہ سے حضور کو بڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ سنتے ہیں آپ لوگ کہ جو کچھ مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ حضور سے مانگنا ہے، جبکہ مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے۔ تو یہ شعراء کی خرابی ہے یا نہیں؟ بھئی جتنے بھی آج کل نعت خوان ہیں وہ شعراء کا ہی کلام پڑھتے ہیں نا، تو اگلے کہتے ہیں واہ 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 واہ، قرآن ان کے سامنے پڑھو تو وہ چپ سارے، اور وہ نعتیں پڑھو چاہے وہ شرکیہ ہوں، برد و جولی میری یا محمد، برد و جولی میری یا محمد، ورنہ میں یہاں سے کیا جی خالی ہاتھ لوٹ کر نہ جاؤں گا اس طرح۔ تو جولی کون بھرتا ہے؟ اللہ بھرتا۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور شعر بھی کہتے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایک شعر کسی کا کبھی کبھی کہتے تھے، وہ عربی میں ہے، ورنہ آپ نے شعر نہیں سنا ہے۔ ہاں حضرت حسان ابن ثابت شاعر تھے آپ کے، لیکن وہ آپ کے ایسے شاعر تھے کہ وہ کافروں کو جواب دیتے تھے۔ کافر آپ کے خلاف بات کرتے تھے تو وہ جواب دیتے تھے۔ تو ان کی حضور تعریف فرماتے تھے کہ حسان کی مدد جو ہے وہ جبرائیل کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ بھئی انہوں نے یہ فلاں فلاں شعروں میں حضور کے خلاف بات کرتے تھے نا، تو اس کا جواب کون دیتے تھے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے شاعر تھے، لیکن حضور خود شاعر نہیں تھے۔ تو یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ یہ آپ کی شایانی شان ہے۔ تو آج کل لوگ شاعروں کو بڑا پسند کرتے ہیں، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، لیکن قرآن کے مقابلے کے ساتھ اگر کوئی شعر ٹکرائے اس کو نہیں مانا جائے گا، اس کو پھینک دیا جائے گا، اس سے متاثر نہیں ہونا، کتنا ہی بڑا شعر ہو، لیکن آپ کے عقیدے سے۔ اور یہاں یہ بھی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضور کو شعر و شاعری نہیں سکھائی۔ بعض کہ کیا اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے، مولوی حضرات، علماء بھی ان کے بیان کرتے ہیں، خاص کر کے بریلوی حضرات، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب علم تھا، علم کلی علم تھا، جس طرح اللہ کو ہے اسی طرح حضور کو بھی تھا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کلی علم صرف اللہ کا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری، تو شعر و شاعری بھی ایک علم ہے یا نہیں ہے؟ بھئی شعر و شاعری بھی ایک علم ہے نا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کو یہ علم ہی نہیں دیا۔
تو عقیدہ کس کا درست ہوا؟ ان کا جو قرآن کے مطابق، ان کا نہیں ہے جو کہ خود ساختہ ہے۔ تو ایک پورا علم ہے شعر و شاعری، تو اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کو یہ سکھایا ہی نہیں، نہ حضور نے کبھی شعر کہے ہیں، نہ اپنے شعر و شاعری کو پسند کیا ہے۔ بھئی یہ قرآن ایک پورا مضمون ہمیں بتا رہا ہے نا کہ شعر و شاعری سے متاثر نہیں ہونا۔ عجیب و غریب الفاظ وہ لکھتے ہیں اور ہم واہ جی واہ کیا بات ہے، اور جب قرآن کی باری آتی ہے تو سارے چپ۔ بھئی قرآن پہ سر جھومو، اس کو سنو، لیکن اس کو چونکہ عربی ہمیں آتے نہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہاں کوئی آواز اچھی ہو تو پھر ہم جھوم لیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو معنی آتا ہے نا وہ اس پہ جھومتے ہیں، یا اللہ اس کے کیا معنی ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی له، ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری کو، کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے جادوگر ہیں۔ قرآن کے اثرات تھے نا، جادو کی بھی اثرات ہوتے ہیں، شعروں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، تو وہ کہتے تھے یہ شعر و شاعری ہے جو اتنا اثر کرتی ہے، حضور شاعر ہے۔ تو اللہ نے اس کی کیا کر دی؟ تردید فرما دی۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی له ان هو الا ذکر، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، اور کھلا قرآن، کھلی باتیں کرتا ہے۔ تو آج کی ہماری بات کیا ہے جی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا ایک سورت کا نام شعراء ہے، شعراء کے نام پہ رکھی گئی ہے۔ وہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ شعراء کیا ہے؟ یہ ان کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں؟ والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء کی پیروی لغو لوگ کرتے ہیں، بیکار، پریشان، سمجھ جن کو نہیں آتی وہ کہتے ہیں یہ بڑے اچھی شعر کہا ہے، اور ہمارے یہاں اسکولوں میں کالجوں میں اس کے مقابلے ہوتے ہیں اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں، ٹی وی پہ مقابلے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اچھا شعر ہے جس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے تو اس کو سننا بھی جائز ہے، کہنا بھی جائز ہے، اور اس سے عبرت حاصل کرنا بھی صحیح ہے۔ لیکن شعر کو قرآن کے مقابلے میں، عقیدے کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں ترجیح دینا، جس طرح کہ ابھی یہ قوالی ہے، یہ لوگ کتنا سنتے ہیں اور کیسے اس کے ساتھ سر جھومتے ہیں، عجیب و غریب قوالیوں کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، ہم نے اپنے نبی کو، تو یہاں سے عقیدہ کے وہ پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی کلی حاصل نہیں تھا، جن میں شعر و شاعری بھی ہے۔ علمی کلی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بڑا علم دیا، بڑا علم دیا، تمام نبیوں سے زیادہ دیا، تمام دنیا سے زیادہ علم دیا، اور حضور خود بھی فرماتے ہیں اوتیت العلم الاولین والآخرین، مجھے پچھلوں کا بھی علم دیا گیا اور اگلوں کا بھی علم دیا گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے جو دعا سکھائی ہے، جو نبیوں کے دعائیں ہیں نا قرآن میں، فلاں نبی کی یہ ہے، فلاں کی تو نبیوں کی دعائیں جو ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ ہے رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اتنا علم مجھے دیا بھی، پچھلوں کا بھی اور اگلوں کا قیامت تک آنے والا علم دیا، لیکن دعا کیا دی؟ رب زدنی، اللہ میرے علم میں، تو ہے کہ اللہ کا علم کتنا کہ حضور اور مانگ رہے۔ سمجھ آئی یہ بات کہ حضور اور علم مانگ رہے ہیں، رب اور ہمیں بھی کہا ہے کہ بچوں کو یہ پڑھاؤ، بچوں کو یہ سکھاؤ، جو بچے کم ذہن ہو، کمزور ہو، تو وہ یہ دعا کو پڑھے رب زدنی علما، 11 دفعہ صبح پڑھے، 11 دفعہ قرآن یا کوئی پڑھائی سے پہلے پڑھیں، امتحان دیتے ہوئے یہ دعا پڑھے رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تو علم سارا دیا، لیکن اللہ کا علم کتنا ہے؟ وہ بہت اونچا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔
تو یہاں اللہ پاک نے یہ عقیدہ بھی ہمیں دیا، اور قرآن میں ایک جگہ آتا بھی ہے رسلا قد قصصناہم علیک ورسلا لم نقصصہم علیک، ہم نے کچھ رسولوں کی باتیں آپ کو بتائی ہیں اور کچھ رسولوں کی باتیں نہیں بتائیں۔ رسلا قد قصصنا علیک ورسلا لم نقصص علیک، یعنی کتنے رسول اور نبی آئے، قرآن میں صرف 25 کے نام ہیں، یا وہ نبی انبیاء جن کا ذکر قرآن ان کے باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نبی ہیں، تو کسی کو پتہ ہے کہ وہ کہاں آئے تھے، ان کے کیا حالات ہیں؟ یہ میں نے ایک نام لیا، 1,24,000 پیغمبر ہیں، تو سارے حضور کو سب کا علم بھی نہیں دیا، کچھ کا دیا وہ قرآن میں آ گیا۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ عقیدہ یہ رکھو، سمجھ یہ رکھو، شعر اگر کوئی تمہارے سامنے آ جائے سنو، اگر عبرت والا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرو، لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے، تو اس کو زمین، یہ جو ناطقان ہیں خصوصاً ان کو آپ سنا کریں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ حضور کو خدا بنا کر پیش کرتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے۔ خدا خدا ہے، حضور حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔